باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اپنی اس ویڈیو کی ابتدا ایک واقعے سے کروں گا جو حضور نبی مکرم رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا کہ جب جہاد کا حکم آیا نا تو ظاہر بات ہے اب جہاد کی فضیلت بھی تھی، تو نبی مکرم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ فضیلت بیان کی، پھر شہید کا رتبہ بیان کیا، تو خواتین تک جب یہ باتیں پہنچیں، یہ فضیلت پہنچی، تو وہ پریشان ہوئی اپنی حد تک کہ کیونکہ خواتین کے لیے جہاد کا حکم نہیں تھا، تو وہ پریشان ہوئی کہ فضیلت تو مرد سمیٹ گئے، مردوں کو مل گئی۔ تو یہ بات کسی طریقے سے انہوں نے سیدہ فاطمہ، سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہ تک پہنچائی، تو بی بی نے یہ بات اپنے بابا جان سے کی، تو آقا دو جہان نے فرمایا بیٹا آپ ان کو یہ پیغام پہنچائیے گا کہ ان پہ بھی جہاد واجب ہے، لیکن وہ ایک اور طرح کا جہاد ہے، اگر وہ جہاد کریں گی تو ان کی فضیلت اس جہاد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وہ جہاد کیا تھا؟ سیدہ کو آقا دو جہان نے فرمایا کہ بیٹا ان کو کہیے گا کہ وہ ان کا جہاد گھر کی حدود ہے، اس حدود کے اندر اگر وہ جہاد ادا کرتی ہیں تو اس کی فضیلت اس جہاد سے زیادہ ہے۔ جہاد کیا ہے جی؟ کہ اگر آپ ایک بیٹی ہیں تو باپ کی عزت کی حفاظت یہ آپ کا جہاد ہے، اور اگر آپ بیوی ہیں تو شوہر کی چیزوں کی اور شوہر کی عزت کی اور شوہر کی امانت کی حفاظت یہ آپ کا جہاد اکبر ہے۔ یہ پیغمبر اعظم آقا دو جہان نے فرمایا یہ عورتوں کا جہاد ہے۔ اس سے عورت کی فضیلت، عورت کے پردے کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آقا خمینی نے ایک جملہ بڑا ہی کمال کا جملہ تھا وہ ادا کیا، اس میں تھا کہ اور ایک عورت کا پردہ شہید کے خون سے زیادہ بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ تھا یہ خمینی صاحب کا یہ جملہ، اور کمال جملہ ہے، آج بھی سنہری حروف سے لکھا گیا۔ تو کل یہ واقعہ اور یہ باتیں بیان کرنے کا ایک مقصد تھا کہ کل ایک بڑی پیاری بیٹی نے ایک سوال کیا کہ کیا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی خاص فرق ہے؟ تو اس کے جواباً میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کوئی خاص فرق تو نہیں، کچھ چیزیں ہیں جو عورتوں اور مردوں میں علماء نے، مفتیان کرام نے، محدثین نے، مصنفین نے، مجتہد جو ہیں انہوں نے یہ اتفاق کے رائے سے یہ بات سب کے ہاں ملتی ہے کہ ان چیزوں کو عورت کو ان چیزوں کا پابند بنایا جائے۔ جیسے عورت تکبیر کہتے ہوئے اپنے بازوؤں کو ہاتھوں کو اتنا اوپر نہ لے جائے کہ اس کی بغلیں کھلیں، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پہ مرد کے لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ رکوع میں جائے نا تو اس کی ہتھیلی کی یہ جگہ، یہ جو درمیان والی جگہ ہے، یہ اس کے گھٹنوں کی یہ جگہ ہے نا، اس کے اوپر بالکل ایسے آ جائے، ٹھیک ہے، ایسے لگے، تب جا کے اس کا رکوع، مطلب یہ سنت طریقہ ہے، ایسے ادا ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ جب وہ رکوع میں جائے، جب وہ رکوع کے لیے جھک جائے تو اس کی کمر جو ہے وہ اتنی برابر ہونی چاہیے کہ اس کی کمر کے اوپر پانی کا ایک قطرہ اگر رکھ دیں تو وہ نہ آگے کو سرکے نہ پیچھے کو سرکے۔ یہ ہے مرد کے لیے۔ اب عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے ہے جی کہ اگر عورت کی یہ جو چیز ہے نا، یہ انگلیوں کی اینڈ والی جگہ، یہ گھٹنوں کے یہاں تک، مطلب بالکل یہ گھٹنوں کے اوپر نہیں آتی، یہاں تک بھی آ جاتی ہے، مطلب وہ اتنا جھکے کہ یہاں تک بھی آ جاتی ہے، تو اس کا رکوع ٹھیک ہے، اس کو مزید جھکنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو مثال دی پانی والی،
اس کا بھی کوئی عورت سے تعلق نہیں کہ عورت صرف اور صرف اتنا جھکے کہ محسوس ہو کہ عورت جھکی ہے، اس کا بھی پردے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے عورت کو رکوع میں بھی یہ احتیاط برتنے کا کہا گیا۔ یہ احتیاط وہاں پہ واجب ہو جاتی ہے جہاں پہ غیر محرم مرد کا آپ کو خطرہ ہو کہ غیر محرم مرد آپ کی نماز کے دوران آپ کی جائے نماز کے پاس یا آپ جہاں پہ نماز پڑھ رہی ہیں اس کمرے میں یا اس صحن میں یا اس چھت پہ وہاں پہ داخل ہو سکتے ہیں، تو وہاں پہ یہ چیز واجب ہو جاتی ہے، ایک چیز۔ دوسرے نمبر پہ سجدے میں ہے جی کہ عورت کو سجدہ سمٹ کے کرنا چاہیے۔ اس چیز کو جو بیان کر رہے ہیں اس شخصیت کے بعد تو میں اپنے لفظوں کہوں گا کہ یہ چیز واجب ہے۔ یہ چیز جی مصنف ابن شیبہ میں ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت علی، تو اس کے بعد تو کوئی لفظ ہی نہیں بچتا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ عورت کو جتنا سمٹ سکے اتنا سمٹ کے سجدہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ عورت کو مطلب سجدے کے دوران مرد کے لیے ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ایسے کر کے جب سجدے میں جائے تو ہاتھوں کو پھیلائے، ٹھیک ہے، ہتھیلیاں پراپر زمین پہ لگیں اور ہاتھوں کو پھیلائے۔ عورت کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ عورت کے لیے مولا کے ان لفظوں کی بنا پہ عورت جتنا نیچے سمٹ کے سجدہ کرے گی اس کے سجدے کی فضیلت زیادہ ہوگی، کیونکہ حضرت علی فرما رہے ہیں، اور حضرت علی فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں۔ مطلب صرف یہ نہیں ہے، یہ حضور نے فرمایا تو مولا علی فرما رہے ہیں، کیونکہ اولنا محمد و آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد، میرا آخری بھی محمد، میرا درمیان والا بھی محمد، میرے سارے کے سارے محمد۔ یہ حدیث نبوی ہے۔ حضور نے فرمایا میری آل جو چل رہی ہے، جو سیدہ کے خاندان سے چل رہی ہے، وہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو یہ حضور کی حدیث کے بقول، اور پھر شخصیت مولا علی جن پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، وہ فرما رہے ہیں اور انا مدینۃ علمی و علی و بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جس شہر کا دروازہ ہے نا، دروازہ غیر ہے کہ عورت کو سمٹ کے سجدہ کرنا چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے اپنے پردے کی، کیونکہ عورت جو ہے نا اس کے لیے پردہ، آپ قرآن پاک میں پردے کا بار بار ذکر آیا، حدیث میں پردے کا ذکر آیا، پھر سیدہ نے بی بی سیدہ نے بڑی سختی سے ان احکامات کو بیان کیا پردے کے لحاظ سے، تو اس لیے پردہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ چیزیں جو اب کچھ فتوے آئے ہیں کچھ علماء کے کہ عورت کو نماز مردوں کی طرح پڑھنی چاہیے، اس کی ایک میں ہو سکتا ہے میری بات آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن اس کی ایک وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ سعودی عرب میں یہ فتویٰ ایک نیا فتویٰ ہے کہ عورت جب نماز پڑھ رہی ہو، جب سجدے میں جائے تو اتنی بلند ہو کم از کم کہ اس کے درمیان مطلب پیٹ کے نیچے سے بکری کا بچہ بآسانی گزر جائے۔ تو اس فتوے کی تفسیر اور اس فتوے کا مقصد اور اس فتوے کی ضرورت سعودی عرب کے وہ مفتی صاحب اور سعودی عرب کے حکمران ہی کر سکتے ہیں جی، اللہ پناہ دے، ہم نہیں کر سکتے۔ اور کوئی عورت کو صرف اور صرف پردہ عورت کا ضروری ہے، اور نماز جو ہے وہ ہمیں بے پردگی اور بد کرداری اور فحاشی سے دور کرتی ہے۔ تو اس لیے نماز کے درمیان اگر عورت پردے میں ہی نہیں ہے تو عبادت، کوئی بھی عبادت ہو اس میں عورت اگر پردے میں نہیں ہے تو اس عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ تو عورت کے لیے پردہ بڑا ضروری ہے۔ اور یہ وہ چیزیں تھیں جو چیزیں مردوں اور عورتوں میں جن کا کوئی فرق ہے، باقی نماز ویسی ہی ہے اور ارکان بھی ویسی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔